بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کریمہ کا دوسرا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم ان کی جو اشعار پڑھیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہیں۔ تو یہ گویا آج کے سبق میں ہم ایک نعت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو 3 اشعار ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہیں۔ در مطلب میں، ثنا عربی زبان کا لفظ ہے، تعریف کرنے کو کہتے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی آپ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اسم فاعل سمائی ہے۔ بردن لے جانا، برد لے جائے سے امر کا صیغہ بر یعنی تو لے جا، اور اس کے شروع میں پیغام کا اضافہ کیا تو یہ امر اور ایک اسم مل کر اسم فاعل سمائی بنا، پیغام بر یعنی پیغام لے جانے والا۔ اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ فارسی میں مخفف بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پیغام کو مخفف کر کے پیغم کر دیا، پیغم بر۔ پیغام کو مزید مخفف کر کے پیام بھی کہتے ہیں، تو پیامبر بھی یہی مطلب ہے اس کا، اور پیامبر کا پھر مخفف ہے پیمبر، تو وہ بھی اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو 4 لفظ ہیں، پیغامبر، پیامبر اور پیغمبر، پیمبر۔ اردو میں پیغمبر اور پیمبر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور فارسی میں چاروں استعمال ہوتے ہیں۔ اب شعر دیکھ لیتے ہیں۔ زباں تا بود در دہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ زبان کو زباں کہتے ہیں، زباں نون غنہ کے ساتھ بھی درست ہے اور نون کے اعلان کے ساتھ بھی، تو شاعر وزن شعری کی رعایت میں پھر اس کو کبھی زبان اور کبھی زباں دونوں طرح باندھ سکتے ہیں۔ تا فارسی میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے، اس کا ایک مطلب ہے تک، اور ایک مطلب ہے تاکہ، اور ایک مطلب ہے جب تک کے۔ تو یہاں جو تا ہے یہ جب تک کے معنی میں ہے۔ بود، بودن ہونا سے فعل مضارع ہے بود، اس کا مطلب ہے ہوئے یا ہوتا ہے یا ہوگا۔ در فارسی کا حرف ہے جس کا مطلب ہے میں، اور دہان منہ کو کہتے ہیں، اس کا مخفف ہے دہن، اور اردو میں دہن استعمال ہوتا ہے۔ دہان منہ کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے دہانہ، یعنی کسی بھی چیز کا اگر کوئی منہ جیسی کوئی چیز ہو، یعنی کوئی اس کا جس کو ہم منہ کہہ سکتے ہو، جیسے غار کا منہ ہوتا ہے ایک، تو اس کو غار کا دہانہ کہتے ہیں۔ جائے گیر اسم فاعل سمائی ہے، گرفتن پکڑنا، لینا سے امر کا صیغہ گیر یعنی مضارع پہلے گیرت اور اس سے امر گیر، اور امر کے شروع میں اسم کا اضافہ کیا جائے، جائے کا مطلب ہے جگہ، تو یہ ایک اسم اور امر کا صیغہ مل کر بنا جائے گیر، جو کہ اسم فاعل سمائی ہے، مطلب جگہ کو پکڑنے والا، مطلب برقرار کسی جگہ پر ٹک جانے والا۔ فارسی میں جگہ کو جا بھی کہتے ہیں اور جائے بھی کہتے ہیں۔ تو جگہ جا اگر کہیں تو بنے گا جاگیر، اردو میں جاگیر استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے، وہ تعمیر جو ہوتی ہے وہ زمین سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، جگہ کو پکڑے ہوئے مستحکم ہوتی ہے، برقرار ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو جاگیر کہتے ہیں۔ تو جائگیر کا مطلب بھی ہے برقرار، یعنی زبان جب تک منہ میں برقرار رہے گی۔ ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل پذیر رہے گی۔ دل پذیر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پذیرفتن قبول کرنا، پذیرت فعل مضارع سے امر کا صیغہ پذیر مطلب تو قبول کر، اور دل پذیر مطلب دل جس کو قبول کر لی، دل کا قبول کیا ہوا، تو یہ اس میں مفعول سمائی ہے، دل کا قبول کیا ہوا یعنی دل پسند۔ تو محمد کی تعریف بھی دل پسند رہے گی، دل کو پسند رہے گی۔ اچھا یہاں دیکھیں، زبان جب تک منہ میں رہے گی تو محمد کی تعریف ہوتی رہے گی، محمد کی تعریف ہوتی رہے گی، تو محمد کی تعریف دل کو پسند آتی رہے گی۔ یہ پوری بات یوں ہوتی ہے، یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ بات
کو طول دینے کے بجائے اختصار کے ساتھ ایسا پیش کرے کہ کوزے میں دریا بند ہو جائے، یعنی وہ چھوٹی سی جگہ میں زیادہ چیز آ جائے. ورنہ آپ دیکھیں ان دونوں مصروں کو جوڑیں تو آپس میں بیچ میں ایک تھوڑا سا خلا محسوس ہوگا، جو کہ ان دونوں کی مفہوم سے ہی پر ہو جاتا ہے کہ زبان جب تک منہ میں رہے گی، اب بیچ میں ایک ٹکڑا محذوف ہے تو محمد کی تعریف ہوتی رہے گی، اور جب تک محمد کی تعریف ہوتی رہے گی تو محمد کی تعریف دل کو پسند آتی رہے گی. یہ شاعر کا ایک شاعرانہ کمال ہے. حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں. حبیب کا مطلب ہے محبوب، اور خدا کے محبوب تو ہر نبی ہوتا ہے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں آپ علیہ السلام اشرف انبیاء ہیں. اشرف مطلب افضل، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ بزرگ ہیں، سب سے زیادہ برتری والے ہیں. کہ عرش مجیدش، اب وہ آپ علیہ السلام کی بزرگی کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ اگلے مصرے میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش بری ہے، جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں اپنی شان کے موافق. تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش مجید ہے، جس کو ہم عرش بری بھی کہتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ گاہ بنا، تکیہ لگانے کی، ٹیک لگانے کی جگہ بنا. کیسے؟ دیکھیں اب اس کو ایک ایک لفظ کو حل کرتے ہیں. کہ مطلب کہ یا کیوں کہ، اور عرش مجید مطلب بڑا عرش، اور شین کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اور ہم اس ادباً کہیں گے ان کا. شین واحد غائب کی ضمیر ہے، اور یہ مرکب اضافی میں بھی آتی ہے، مفعول بن کر بھی آتا ہے. تو یہاں یہ مرکب اضافی ہے مگر عرش مجید کے ساتھ نہیں ہے. یہ یہاں جیسے پیچھے ثوابم نما میں ہم نے بتایا تھا، یہاں عرش مجیدش کا مطلب ہوتا ہے اس کا عرش مجید، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش مجید کو الگ رکھیں، شین کو رکھیں ہم متقا کے ساتھ. اور متقا عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، تکیہ لگانے کی جگہ، تکیہ گاہ. اور یہ اس میں مفعول وہ چیز جس پر تکیہ لگایا جائے، تو خود تکیے کو بھی متقا کہتے ہیں. تو متقا یش تھا اصل میں کہ آپ علیہ السلام کا تکیہ عرش بری بنا، یعنی عرش بری جو تھا وہ آپ علیہ السلام کا تکیہ بنا. یہاں متقا یش کے بجائے وزن شعری کو پورا کرنے کے لیے عرش مجیدش کہہ دیا. شعر کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور انبیاء میں، نبیوں میں، نبی کی جمع ہے، سب سے افضل ہیں، کیونکہ عرش مجید آپ علیہ السلام کا تکیہ گاہ بنتا ہے. بوت فعل مضارع ہے، اور یہاں یہ فعل مضارع ماضی کے معنی میں ہوگا. اور یہ ماضی مضارع کے معنی میں، مضارع ماضی کے معنی میں، یہ چیزیں اب آپ اگلے اسٹیپ پر قدم رکھ چکے ہیں. تو جو بالکل ابتدائی درجے کا بچہ ہوتا ہے اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ماضی کا ترجمہ ماضی والا کرنا ہے، مضارع کا ترجمہ مضارع والا کرنا ہے، مستقبل کا مستقبل والا. مگر قواعد آپس میں ٹکراتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اور یہ بلاغت کے اس میں آتا ہے کہ ماضی کو مضارع کے معنی میں کب لیا جائے، مضارع کو ماضی کے معنی میں کب لیا جائے. چونکہ آپ علیہ السلام کا واقعہ تو ہو چکا ہے، لیکن شاعر اس کو نقشہ اگر کھینچ رہا ہو تو وہ گویا شاعر کے سامنے ابھی بھی ہو رہا ہے. تو عرش مجید آپ علیہ السلام کا تکیہ گاہ گویا بن رہا ہے، شاعر یوں کہہ رہا ہے، اور مراد وہی ہے کہ تکیہ گاہ بنا. سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق. سوار کو کہتے ہیں اردو میں. جہانگیر اس میں فاعل سماعی ہے، گرفتن پکڑنا، گیرت سے امر کا صیغہ گیر، اس کے شروع میں اسم کا اضافہ کیا. جہان مطلب دنیا، اور جہانگیر کا مطلب ہے دنیا کو پکڑنے والا یعنی فاتح. تو سوار جہانگیر ایسا سوار جو کہ فاتح ہے. آپ علیہ السلام پوری دنیا کے فاتح ہیں. تو سوار جہانگیر کو ہم یہاں موصوف صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور اس میں ایک احتمال اور بھی ہے، وہ میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں آپ کو. تو پہلے ہم اس کو موصوف صفت کے مطابق سمجھ لیتے ہیں کہ جہانگیر نبی علیہ السلام کی صفت ہے، اور سوار بھی آپ علیہ السلام کی صفت ہے. تو آپ علیہ السلام ایسے سوار ہیں جو کہ فاتح ہیں. اب یہ جو سوار جہانگیر ہیں یہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ آگے آ رہا ہے یکراں براق، کہ یکراں براق کا فاتح سوار. یکراں براق کو پہلے حل کر لیں. یکراں کا مطلب ہے عمدہ اور خوبصورت گھوڑا، اور یہاں ہم صرف خوبصورت کے معنی میں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک مخصوص قسم کی سواری تھی، اور اس کا نام براق تھا. براق برق سے ہے، بجلی کسی رفتار والے کو کہتے ہیں، چونکہ وہ سواری جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جس میں سفر کیا تھا، وہ بجلی کسی رفتار سے سفر کرتی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تا حد نظر اس کا قدم پڑتا تھا.
یعنی سوار کی نگاہ جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، تو وہ ایسی سواری تھی، اس لیے اس کا نام تھا براق، جو کہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، احادیث میں اس نام کا تذکرہ ملتا ہے۔ براق نامی سواری جو کہ عمدہ سواری تھی، اس کے فاتح سوار جو کہ گزرے قصر نیلی رواق سے، قصر نیلی رواق کو ہم بعد میں حل کرتے ہیں، اس میں ایک احتمال اور بھی ہے، اور اس کے تحت ہم کو پھر جہانگیر کی راہ کے نیچے زیر نہیں پڑھنی ہوگی، ہمیں یوں پڑھنا ہوگا سوار جہانگیر یکراں براق۔ اب جہانگیر، یکراں، براق، یہ تینوں گویا اس سواری کے نام ہیں کہ نمبر 1 وہ دنیا کو فتح کرنے والی ہے، نمبر 2 وہ یکراں یعنی عمدہ سواری ہے، اور نمبر 3 اس کا نام براق ہے کیونکہ وہ بجلی کی سی رفتار سے چلنے والی ہے۔ تو جہانگیر فاتح خوبصورت براق کا سوار، یا ہم ادباً کہیں گے کے سوار، فاتح عمدہ براق کے سوار، جو کہ اس میں موصول کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر جو کہ معنی میں ہے، یعنی اس میں موصول کے معنی میں ہے، اور بگزشت میں با زائد ہے، اور با کے بعد اگر حرف پر پیش ہو، جسے گزشت میں گاف پر پیش ہے تو ہم با پر بھی پیش پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے بگوزشت۔ اب بگوزشت پڑھنے کی صورت میں شعر کا وزن ٹوٹ رہا ہے، تو شاعر نے یہاں تسکین اوسط والے قاعدے سے کام لیتے ہوئے کہ با بھی متحرک ہے، گاف بھی متحرک ہے، زال بھی متحرک ہے، درمیانی متحرک کو شاعر نے ساکن کر دیا، تو یہ یوں ہو گیا کہ بگزشت از قصر نیلی روا۔ تو جنہیں فعولن 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 فعو پہ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی وہ گاف کو ساکن پڑھیں، اور جنہیں وزن کا نہیں پتہ وہ گاف کو متحرک پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کہ بگزشت از قصر نیلی روا، جو کہ آسمان سے گزرا، آسمان کے نیچے سے گزرا، آسمان پر سے گزرا، آسمان کی انتہا سے گزرا، ہم ہر طریقے سے اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ قصر نیلی رواق کو حل کرتے ہیں، قصر کہتے ہیں محل کو، نیلی کہتے ہیں نیلے رنگ والے کو، اور رواق کہتے ہیں چھت کو، یعنی جو برآمدے کے اوپر جو سائبان ہوتا ہے، سایہ کرنے والی چیز ہوتی ہے چھت، اس کو رواق کہتے ہیں، اور آسمان بھی چونکہ ہمارے اوپر ایک طرح سے سائبان کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ہم چھت کہتے ہیں، اور اس کا رنگ نیلا ہے تو اسے ہم نیلی چھت کہتے ہیں، اور یہ قصر کہتے ہیں عمدہ مکان کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آسمان گویا پورا ایک محل ہے، تو یہ قصر نیلی رواق یعنی آسمان۔ تو آسمان کے لیے انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے، قصر نیلی رواق۔ ایک تو اس سے شعر کا وزن پورا کرنا مقصود تھا، اور دوسرا قصر کہتے ہیں عمدہ مکان کو، اور پیچھے یکراں آیا عمدہ سواری، تو یہ آپ علیہ السلام کی تعریف کے اعتبار سے تعریف در تعریف ہے کہ سواری بھی عمدہ تھی، جہاں سے گزری وہ مکان بھی سارے عمدہ تھے۔ نیلی کو ذرا حل کریں، نیلی بڑا دلچسپ لفظ ہے، نیلا رنگ جو ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں نیل، اور فارسی میں نسبت کے لیے یا آتی ہے تو جو نیلے رنگ والی چیز ہوگی فارسی میں اس کو کہیں گے نیلی، اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ فارسی میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، تو نیلے رنگ والا بھی نیلی کہلاتا ہے، نیلے رنگ والی بھی فارسی میں نیلی کہلاتی ہے۔ اردو میں فرق آ گیا، اردو میں نیلے رنگ والا اگر کوئی مذکر ہے، کوئی مذکر چیز ہے تو ہم کہیں گے نیلا ہے، اور مؤنث کے لیے ہم کہیں گے نیلی ہے۔ تو اردو میں نیلا اور نیلی، اور ان دونوں کے لیے فارسی میں لفظ ہے نیلی۔ تو نیلی چھت، نیلی، اب مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ چھت مؤنث ہے تو اس کے اعتبار سے ہم اردو میں بھی نیلی بولتے ہیں اور فارسی میں بھی نیلی ہے، تو یہاں طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال خاص قسم کا پیدا نہیں ہوتا، لیکن لفظ کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ زبان کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ نیلی چھت والے محل سے گزرا۔ اچھا، یہاں ایک دیکھیں کہ قصر کہتے ہیں عمدہ مکان کو، محل کو، اور قصر چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ایک مطلب انتہا بھی ہے، قصر کرنا، محصور مقصور کر دینا، بند کر دینا، کسی چیز کی انتہا کو بھی کہتے ہیں۔ تو نیلی چھت کی انتہا سے گزرے، یعنی نیلی چھت کو بھی انہوں نے پورا پار کر دیا، اور پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کہاں تک کا سفر کرایا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لفظ رواق جو ہے یہ بعض کریمہ کے نسخوں میں نے دیکھا را پر زبر ہے، رواق، اور اسی طرح فیروز اللغات میں اس کو را کے زبر کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے، لیکن میرے پاس جو لغات فارسی ہے اس میں را پر پیش یا پھر زیر ہے، اور چونکہ وہ اتنی مستند لغت نہیں ہے تو پھر یہ رواق عربی زبان کا لفظ ہے، پھر میں نے عربی لغات میں دیکھا تو اس میں بھی پیش اور زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ مجھے
نہیں ملا۔ تو ممکن ہے کسی کتاب میں زبر کے ساتھ بھی ہو، مگر چونکہ پیش کے ساتھ اس کا حوالہ مل چکا ہے عربی لغات میں، جسے مصباح اللغات کے اندر رواق اور رواق دونوں دیا ہوا ہے، تو ہم اس کو رواق پڑھیں۔ سوار جہانگیر یکرا براق کے بگذشت از قصر نیلی رواق، دنیا کو فتح کرنے والے یعنی فاتح عمدہ براق کے سوار جو کہ نیلی چھت والے محل سے گزرے۔ چلیں آج کا سبق یہیں تک ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔